توبہ کی جو اہمیت ہے وہ یہ ہے کہ ہر بندے کے لیے ضروری ہے۔ وہ بندہ جو بڑے بڑے گناہ کرتا ہے، جس کو گناہ کبیرہ کہتے ہیں، اس کے لیے بھی ضروری، جو صغیرہ گناہ کرتا ہے اس کے لیے توبہ کرنا بھی ضروری، جو غفلت کا شکار ہو گیا، اس کو یاد ہی نہیں ہے کسی چیز کا، نمازیں آتی ہیں گزر جاتی ہیں، نیکی کی اپرچونٹیز آتی ہیں چھوٹ جاتی ہیں، برائی ہو جاتی ہے سلپ ہو جاتا ہے، یہ غفلت کے ہے۔ ان لمحات پہ بھی توبہ کرنا ضروری، اور اگر نفسانی شہوانی شیطانی خیالات جو ہے دل میں جو ہے ہجوم کر رہے ہیں تو توبہ کرنا ضروری۔ تو یہ توبہ جو ہے ہر وقت کا مضمون ہے، ہر وقت توبہ توبہ کرتی رہنی چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں توبہ استغفار کی تسبیحات بتائیں، کر کے بھی دکھائیں، کہ تاکہ امت جو ہے اس سے فائدہ اٹھائے۔ تو یہ جو ہے توبہ کرنا بے حد ضروری، اللہ کی طرف لوٹ کر آ جانا بے حد ضروری۔ یہ زندگی پوری زندگی کا باب ہے، کیونکہ انسان کے اندر ملی جلی کیفیات ہیں، ہم دوبارہ سلپ ہو جاتے ہیں۔ اگر گر جائے تو بھئی اٹھ کے کھڑے ہو جاؤ، ہے جی، کپڑے گندے ہو گئے ہیں، میلے ہو گئے ہیں، صاف کر لو، ہے جی، دھو لو، ہے جی، اگر طہارت چلی گئی اس کو پاک اور صاف کر لو۔ تو یہ ہر وقت کی چیز ہے، ہر وقت کرنے والی بات ہے۔ آج آپ نے صفائی کر لی، کل کو پھر دوبارہ صفائی کرنی پڑے گی، ہے جی، صفائی کا کام تو چلتا ہی رہتا ہے، اور یہ توبہ کے ساتھ ممکن ہے۔ اب مسئلہ یہ ہو جاتا ہے کہ انسان یہ توبہ کرتا نہیں ہے جی۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اللہ اور بندے کے درمیان کچھ پردے آ جاتے ہیں، حجابات آ جاتے ہیں، کچھ دوریاں آ جاتی ہیں، اور جو ہے یہ پردے اب جو ہے کون سے ہیں جن کو ہم نے خیال رکھنا ہے، اور ان پردوں سے ہمیں نکل کر اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے۔ الحجاب العشر بین العبد و بین اللہ، کہا کہ بندے اور اللہ کے درمیان یہ 10 پردے ہیں جن کو آج ہم تذکرہ کریں گے ایک ایک کر کے۔ تو پہلا پردہ جو ہے وہ جہالت کا ہے۔ ہم جاہل ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم کس سے ڈیل کر رہے ہیں۔ بھئی اللہ رب العزت کے ساتھ ہمارا معاملہ ہے، اور ہم جانتے ہی نہیں ہیں کہ اللہ کی ذات اور صفات کتنی برکتوں والی ہے اور کتنی رحیم اور کریم ہے۔ الجہل باللہ، یہ بندے اور اللہ کے درمیان ایک پردہ بن جاتا ہے، جہالت ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے گناہ اگر جو ہے وہ پوری دنیا کے درختوں اور پودوں کے پتوں کے برابر ہو جائیں، اگر ہمارے گناہ آسمان کے ستاروں کے برابر ہو جائیں، زمین کے ذرات کے برابر ہو جائیں، سمندر کے اندر مچھلیاں جو ہے ان کے برابر ہو جائیں، تب بھی اللہ کی رحمت اتنی ہے کہ اللہ سارے گناہوں کو بخش دیں، اور اللہ تمام گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دیں۔ اللہ کے پاس یہ طاقت بھی ہے، اللہ کر سکتے ہیں، کوئی اللہ سے پوچھنے والا نہیں ہے، اللہ ایسا کر دیتے ہیں۔ اب یہ تعارف نہ ہونے کی وجہ سے بندہ مایوس ہو جاتا ہے، وہ یہ سمجھتا ہے میں نے اتنے گناہ کیے، میرا ٹھکانہ جہنم ہے، اور جو ہے اب میں جو ہے بچ نہیں سکتا۔ جیسے شیطان جو ہے وہ مایوس ہو گیا تھا، اس نے سجدے سے انکار کر دیا، اللہ ناراض ہوئے، اللہ نے پوچھا کیوں کیا ایسا، تو آگے سے حجتیں دینے لگ گیا۔ اس کو اسی وقت ہی جو ہے ڈس اپوائنٹمنٹ ہو گئی، اسی وقت ڈپریشن ہو گئی، اور وہ مایوس ہو گیا۔ اس کے مقابلے میں حضرت آدم علیہ السلام نے ممنونہ جو ہے درخت کے پتے کھا لیے، تو پھر اس پر اللہ نے پوچھا کیوں کیا ایسا، تو انہوں نے فوراً توبہ کر لی، اللہ نے سب معاف کر دیا۔ اب آپ یہ دیکھیں، یہ جو ہے اس کو دوسری مثال سے یوں سمجھیں کہ ایک بندہ ہے، اس کے اوپر مقدمہ ہے، سچا مقدمہ ہے، غلطی کر چکا ہے اور پکڑا گیا ہے، اور اس کو کسی نے بتایا کہ جج کے پاس پیشی سے پہلے جو ہے اگر آپ ایک اپلیکیشن لکھ کر دے دیں اور سوری کر دیں، اعتراف کر لیں، جیسے پلی گلٹی جسے کہتے ہیں، پلی گلٹی کر لیں، جج کے پاس اختیارات ہیں کہ وہ آپ کو جو ہے بالکل بری کر دے گا، اور کوئی بھی سزا نہیں ملے گی، ہے جی۔ اور جو ہے اور آپ گئے، آپ نے پلی گلٹی کیا، توبہ کر لی، جج کو بتا دیا کہ بھائی میرے سے یہ غلطی ہو گئی ہے، اور جو ہے آپ مجھے معاف کر دیں، اور جج صاحب نے فوراً آرڈر لکھ دیا، اس بندے کو معاف کر دیا۔ اللہ فرماتے وَقَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَلِيمًا، اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھتے ہیں، اور اس کے باوجود اللہ کے اندر حلم ہے، برداشت ہے، اللہ گناہ گاروں کو معاف بھی کر دیتے ہیں۔ تو چنانچہ یہ اللہ کے حلم اور علم سے
جو اللہ سب جانتے ہیں، اور اللہ کے اتنے پیارے پیارے دوسرے نام ہیں، ان سب کی برکت سے ہم اللہ سے دعا مانگتے ہیں۔ اگر بندے کو یہ پتہ چل جائے، اللہ فرماتے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، کہ اے انسان تجھے تیرے کریم پروردگار نے کس چیز سے دھوکے میں رکھا ہوا ہے کہ تو اللہ سے دور ہے، تو کیوں نہیں معافی مانگ لیتا؟ تو اس جہالت کو دور کرنے کی اشد ضرورت ہے کہ اللہ تعالی ہمیں معاف کر دیتے ہیں۔ جب ہم نہیں جانتے تو ہم غلطی کرتے ہیں، جب ہم من عرف اللہ یحبہ، جب ہم جان جاتے ہیں ہم محبت کرنے لگتے ہیں، تو ہم اللہ سے حقیقی محبت کرنے والے بن جائیں گے۔ اللہ کی طرف سے قضا آتی ہے، اللہ کی طرف سے ستاری آتی ہے، اللہ تعالی ہمارے عذر قبول فرما لیتے ہیں، مغفرت فرما دیتے ہیں، یہ سب اللہ کا فضل ہے، کرم ہے۔ تو بھائی اس چیز کو ہم جان جائیں، ہم اللہ سے ڈیل کر رہے ہیں۔ اگر کسی کو پتہ ہو میرے ماں باپ کتنے شفیق ہیں، مہربان ہیں، وہ جائے گا، سوری کرے گا، ماں گلے لگائے گی، پیار کرے گی، کہے گی بیٹا بس اب تو بھی بھول جا، میں بھی بھول گئی، اور جو کچھ بھی نہیں ہوا، کچھ یاد بھی نہیں ہے۔ اللہ 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتے ہیں۔ ہم جتنے مرضی گناہ کر لیں، ہمارا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے، ہم اللہ سے معافی مانگ لیتے ہیں، اللہ معاف فرما دیں گے۔ تو پہلا حجاب جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے بارے میں جاننے کہ اللہ تعالیٰ کتنے کریم اور مہربان ہیں۔ دوسری بات ہے کہ انسان جو ہے وہ اگر بدعات میں پڑ گیا، یعنی اس نے اپنی مرضی سے جو ہے اپنی پسند کی جو ہے لائف سٹائل بنا لی اور کہا کہ اللہ بڑے معاف کرنے والے ہیں، اور اللہ انہی جو ہے میری ٹوٹی پھوٹی جو ہے محنتوں کو قبول فرما لیں، اور ٹوٹی پھوٹی تو چلو قبول ہو جائے گی لیکن جھوٹی تو قبول نہیں ہو سکتی۔ اگر آپ نے جھوٹے اعمال کیے ہیں اور آپ کہتے ہیں اللہ بڑے اچھے اعمال ہے، یعنی پھولوں والے جو ہے وہ کاغذ کے پھولوں کو لے کر آئیں اور کہیں کہ اصلی ہے، تو بھائی اب اصلی کیسے مان لیا جائے؟ تو لہٰذا ضروری ہے کہ اخلاص اختیار کریں اور اس کے ساتھ ساتھ بدعات سے بچیں، تو تاکہ اللہ تعالیٰ انسان کی ان جو ہے نیکیوں کو قبول فرما لیں گے، اجر عطا فرمائیں گے۔ لیکن جو زبردستی جو ہے کرنا چاہتا ہے کہ میں جو مرضی کروں بس اللہ مجھے جنت دے دیں، تو یہ معاملہ اللہ کے ساتھ نہیں چل سکتا۔ لہٰذا ہمارے درمیان اللہ اور اللہ کے بندوں کے درمیان ایک حجاب آ جاتا ہے، رکاوٹ آ جاتی ہے، توبہ قبول نہیں ہوتی، کیونکہ اب ہم من مرضی کرنا چاہتے ہیں، من مرضی اللہ کے ساتھ نہیں چلتی۔ تیسرا حجاب ہے کہ انسان کے اندر باطنی امراض ہوتے ہیں، حسد ہے، تکبر ہے، عجب ہے، ریا ہے، یہ باطنی امراض ہیں۔ جس بندے کے اندر ذرہ بھی تکبر ہے اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں نہیں جانے دیتے۔ تو چنانچہ یہ تکبر نکال دیں۔ جو بندہ اللہ سے توبہ نہیں کرتا حقیقت میں وہ متکبر انسان ہے۔ وہ جس طرح شیطان نے تکبر کیا اور وہ آدم علیہ السلام سے حاسد ہو گیا، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو ٹٹولے سمجھیں کہ ہمارے باطن میں اگر ایسی بیماریاں ہیں ہم ان کو نکال دیں۔ اور اسی طرح چوتھا حجاب یہ ہے کہ انسان بڑے بڑے گناہ کرتا ہے۔ اللہ کے ہاں کچھ بڑے گناہ ہوتے ہیں، کچھ چھوٹے گناہ ہوتے ہیں۔ بڑے گناہ کیا ہیں کہ بھئی چوری کرنا، شراب پینا، سود کھانا، زنا کرنا، غیبت کرنا۔ غیبت تو آج کل ہر ایک نے وہ جو ہے ٹاک شو بنایا ہوا ہے، گھروں کے اندر کئی گھنٹے بیٹھ کے کرتے ہیں۔ تو یہ جو بڑے بڑے گناہ ہیں یہ صرف گناہ نہیں ہے بلکہ یہ سرکشی ہے کہ اللہ کے سامنے ڈٹ جانا اور کہنا کہ گناہ کو گناہ ہی نہ سمجھنا، تو یہ بہت بڑی بیماری ہے، اس سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ گناہ وہ ہوتا ہے جو انسان سے بھول چوک میں ہو گیا ہے۔ اچھا، اسی طرح اب جو صغیرہ گناہ ہوتے ہیں جن کو ہم چھوٹے گناہ سمجھتے ہیں اور معمولی سمجھتے ہیں، اور بندے سے اگر پوچھیں کہ تم کوئی گناہ کرتے بھی ہو تو کہتے ہیں مجھے تو یاد ہی نہیں ہے، حالانکہ بھائی انسان ہے اور وہ گناہ کیسے نہیں کرتا۔ اور یہ چھوٹے گناہ بھی جو ہے بڑے ڈینجرس ہوتے ہیں بعض اوقات، کیونکہ کہتے ہیں لا صغیرۃ بالاصرار، کہ اگر بار بار وہ ایک ہی گناہ کرتا رہے گا یہ اب چھوٹا گناہ نہیں رہے گا، یہ اب بڑا گناہ بن جائے گا، کیونکہ اللہ بہت بڑے ہے۔ پہلے تو ہر گناہ کرتے ہوئے سوچو کہ میں کس کی نافرمانی کر رہا ہوں، تو اگر وہ بار بار کر رہا ہے تو یہی گناہ جو ہے اب بڑا گناہ بن جاتا ہے ریپیٹڈلی۔ کسی کو جو ہے مجرم کو پکڑا، وہ سینڈوچ چوری کرتا تھا، تو اس سے پوچھا یار سینڈوچ چوری کی ہے، اس کو آپ نے کرمنل کورٹ میں بھیج دیا ہے، کیا وجہ ہے؟ تو انہوں نے کہا جی یہ ہر روز ہی آ کے سینڈوچ چوری کرتا ہے۔ اب جج صاحب نے کہا بھئی اب تو سزا دینی پڑے گی کیونکہ یہ عادی مجرم ہو چکا ہے۔ اسی طرح گناہ کو جو ہے وہ بندہ چھوٹا سمجھ لے، استصغار الذنب،
کہ یہ کیا ہے جی، کوئی بات ہی نہیں ہے. تو لہٰذا جب وہ اس کو چھوٹا حقیر سمجھتا ہے اور بھول جاتا ہے کہ چھوٹے چھوٹے پتھروں سے پہاڑ بنتا ہے، تو اب جو ہے یہ گناہ چھوٹا نہیں رہتا بلکہ بہت بڑا گناہ بن جاتا ہے. اسی طرح کوئی بندہ اگر گناہوں سے لطف اندوز ہونا شروع ہو جائے، یہ مزے لے لے، السرور بالذنب، تو بڑا مزہ آیا جی گناہ کرتے ہوئے، یہ یاد کر رہا ہے بیٹھا ہوا اپنے گناہوں کو، تو یہ گناہ اب چھوٹا گناہ نہیں ہے، یہ بڑی نافرمانی ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے مہربانی فرمائی، اس کے گناہوں پہ پردہ ڈال دیا، اور یہ اس کی جرت بڑھ گئی کہ کسی نے مجھے دیکھا ہی نہیں ہے، کسی کو پتہ ہی نہیں چلا. تو اب یہ جو ہے گناہوں کا عادی ہوتا چلا جا رہا ہے. تو اب یہ گناہ چھوٹا نہیں، یہ بڑا گناہ ہے. اور اسی طرح جو ہے اگر یہ گناہ اعلانیہ کرنے لگ جائے کہ جو ہے سب کے سامنے ہے جی گناہ ہے، پتہ ہے، لیکن جی اب کیونکہ ہم ایسے کلچر میں رہتے ہیں، ایسے ماحول میں رہتے ہیں، ہے جی اب یہ گناہ جو ہے بڑے سب کے سامنے کر رہا ہے اور ٹھٹھے مار رہا ہے، تو یہ جو ہے اب حدیث پاک میں آتا ہے یہ چھوٹا گناہ نہیں ہے، یہ بہت بڑا گناہ ہو جاتا ہے. اسی طرح مقتدا کا گناہ، کہ وہ بندہ جس کو فالو کیا جا رہا ہے، جیسے ماں باپ کو بچے فالو کرتے ہیں، اگر ماں باپ چوری کریں گے بچہ بھی چور بنے گا، ماں باپ خیرات مانگیں گے بچہ بھی جو ہے فقیر بن جائے گا، ماں باپ جھوٹ بولیں گے، غیبت کریں گے، بہتان باندھیں گے، لڑیں گے، غصہ کریں گے، بچہ بھی وہی کچھ بن جائے گا. اسی طرح اگر کوئی امام ہے، کوئی جو ہے دیندار بندہ ہے، وہ گناہ کرتا ہے، تو اب یہ اس کی اقتدا کی جا رہی ہے، تو لہٰذا یہ ڈینجرس زون ہے، اس میں بھی بچنا چاہیے، اپنی پوزیشن کو سمجھنا چاہیے. استاد ہوں میں جو ہے محلے میں، جو ہے کسی مسجد کا امام ہوں میں، کسی لیول پر ہوں، تو مجھے دھیان کرنا چاہیے. اسی طرح شرک جو ہے یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے، چاہے وہ شرک خفی ہو، بت پرستی تو بہت بڑی چیز، اگر نفس پرستی ہے، زر پرستی ہے، زن پرستی ہے، شہوت پرستی ہے، یہ سب بہت بڑے گناہ ہیں. اسی طرح ساتویں چیز ہے کہ اہل وسط کا حجاب، یعنی انسان کو اگر اللہ نے مال پیسہ دیا ہوا ہے اور یہ جناب سمجھتا ہے کوئی بات ہی نہیں ہے، اور مال پیسہ انسان کو گناہوں کی طرف دھکیل دیتا ہے، تو اس چیز سے بھی ڈرنا چاہیے کہ میں نے مال کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا، اس کا حساب ہوگا. لہٰذا مال دار کو اکثر گناہ کرنے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں. اور آٹھویں بات ہے اہل غفلت کا حجاب، وہ لوگ جن کو زندگی میں ٹائم ہی نہیں ملتا، نیکی کرنے کا ٹائم نہیں ملتا، توبہ کرنے کا ٹائم نہیں ملتا، ایک کے بعد دوسری جاب کر رہے ہیں، بھاگ رہے ہیں، مال پیسے دکان، توبہ توبہ، ان کے پاس فرصت ہی نہیں ہے. یہ اہل غفلت لوگ ہیں. اور یہ بھی حجاب ہے کہ بندے کو یاد ہی نہیں ہے کہ میں نے آخرت کی تیاری بھی کرنی ہے. اور نامہ ہے کہ انسان رسم و رواج کا شکار ہو جاتا ہے اور لوگوں کو خوش کرتا پھرتا ہے، اللہ کو بھلا دیتا ہے. شادی ہوتی ہے سب کو خوش کرتے ہیں سوائے اللہ اور اللہ کے رسول کو خوش نہیں کرتے. 10واں اور آخری حجاب یہ ہے کہ انسان جو ہے اپنے آپ کو پڑھا لکھا سمجھتا ہے، دیندار بھی سمجھ لیتا ہے، اور سمجھتا ہے کہ مجھے تو کسی کی ضرورت نہیں ہے، میں نے کسی کو فالو نہیں کرنا، اور میں تو ہر چیز جانتا ہوں، ہر مسئلے کا علاج مجھے پتہ ہے، میری اوپینین جو ہے وہ بہت ہی اہم ہے. جو بندہ میں کرنا شروع کرتا ہے وہ شیطان کی نقل کر رہا ہوتا ہے، اور یہ بہت بڑا حجاب ہو جاتا ہے. بھائی آپ جو کر رہے ہیں آپ کو چاہیے اہل علم سے پوچھیں، ہے جی، نیک لوگوں کی صحبت میں جائیں، اپنے آپ کو ان کے سامنے پیش کریں اور بتائیں کہ یہ میرے سے ہو رہا ہے، غلطی تو نہیں، اگر کوئی میرے توبہ کرنی ہے تو میں معافی مانگ لوں، ورنہ یہ جو ہے حجاب بن جائے گا، اللہ اس بندے کو معاف نہیں کریں گے اور یہ بندہ اللہ سے ہمیشہ دور رہے گا.